بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ کالذی استعوته الشیطان فی الارض حیران له اصحاب یدعونه الی الہدی ائتنا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاة واتقوہ وہو الذی الیہ تحشرون وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ان آیات مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاروں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے پاؤں پر الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تو اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے کسی کو شیطان یا جن نے پکڑ لیا ہو اور وہ ویرانوں میں پریشان پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے دوست اسے آواز دے رہے ہوں سیدھے راستے کی طرف، لیکن اسے کچھ خبر نہ ہو۔ اور انہیں فرما دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی عبادات کو قائم کریں اور اللہ کریم کے ساتھ اپنا تعلق ذاتی استوار رکھیں، اس لیے کہ وہی ذات ہے جس کے پاس سب کو واپس جانا ہے، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ، بالحق، یعنی ہر ایک کام اپنے وقت پر اپنی مقدار کے مطابق، اپنی ضرورت، اپنی استطاعت کے مطابق بالکل پورے طریقے سے ہر چیز، ہر کام ہر وقت ہو رہا ہے ہر جگہ پر۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اس سے تباہ کر دے گا اور پھر حکم دے گا کہ ہو جا، تو سب کچھ پھر قائم ہو جائے گا، حشر قائم ہوگا۔ اس کا ارشاد حق ہے اور اسی کے لیے حکومت ہے، بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، بادشاہت اسی کی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کو یقین ہو جائے گا، جو دنیا میں اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں اللہ کی عظمت کا، انہیں بھی پتہ چل جائے گا، سب کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ دانا تر ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ سادہ سا با محاورہ ترجمہ میں نے عرض کر دیا ان آیت مبارکہ کا، جن کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ یاد رکھیں دنیا میں
انسان جس معاشرے میں بستے ہیں وہاں ایک اصول ہے کہ جب ایک جگہ جینا ہے، گزارا کرنا ہے، تو پھر کچھ لو اور کچھ دو کے تحت گزارا ہوگا۔ ہر آدمی کی رائے حتمی نہیں ہو سکتی، کچھ لوگ ایک رائے پہ قائم ہیں، کچھ دوسری پہ قائم ہیں، تو پھر انہیں جب مل جل کر ایک شہر میں یا ایک ملک میں بحیثیت ایک قوم یا ایک ملک کے شہری کے رہنا ہے، تو پھر اپنے اپنے مطالبات میں کچھ نرمی لانا پڑے گی، اپنی باتوں میں کچھ تبدیلی لانا پڑے گی، کچھ اپنی منوا لو، کچھ دوسرے کی مان لو، تو اس طرح گزارا ہو جائے گا۔ معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا اصول معاشرت ہے، لیکن فرمایا یہ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معاشرے میں دونوں طرف انسان ہوتے ہیں، دونوں سے غلطی کا امکان بھی ہے، دونوں کی رائے حتمی نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں تو کچھ لو اور کچھ دو کا امکان ہے۔ لیکن جب معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان آتا ہے تو اللہ کی رائے حق ہے، حتمی ہے، سچی ہے، پکی ہے۔ اگر غلطی ہے تو وہ انسان کی طرف ہے، اللہ کریم کی طرف نہیں۔ لہذا دین پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ نے یہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تو مدینہ مکہ مکرمہ میں بے شمار دین تھے، اور مکہ مکرمہ کی تاریخ پڑھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کم و بیش دور و نزدیک کے ممالک میں جتنی طرح کے ادیان تھے وہ سارے مکہ مکرمہ میں بھی پائے جاتے تھے، چونکہ یہ لوگ سفر کرتے تھے مختلف دیار کا، مختلف ممالک کا، مختلف شہروں کا، تو کوئی کہیں سے کوئی دین لے آتا، کوئی کہیں سے کوئی مذہب اختیار کر کے لے آتا، تو وہاں سارے مل جل کر گزارا کرتے تھے۔ معاشرے کے اصول مل جل کر طے کر لیتے تھے، انصاف کا طریق آپس میں مل جل کے طے کر لیتے تھے۔ مذہب رہ جاتا تھا صرف پوجا پاٹ کا نام، کوئی بتوں کی پوجا کرتا، کوئی ستاروں کی، کوئی جنوں کی، کوئی جادوگروں کو پوجتا، کوئی آگ کو پوجتا، کوئی سورج کو پوجتا، کوئی فرشتوں کو پوجتا، جو کسی کا اپنا خیال تھا وہ کرتے رہتے تھے، لیکن معاشرتی نظام جو تھا وہ سب مل کر طے کر لیتے تھے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں بھی حاضر ہوئے کہ پہلے بھی بہت سے دین ہیں، مل جل کر ہمارا گزارا ہو رہا ہے، آپ ایک نیا دین لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، آپ اپنا جسے اللہ سمجھتے ہیں اس کی عبادت کریں، اپنے طریقے سے جس طرح چاہتے ہیں اس طرح سے عبادت کریں، لیکن جب ہمیں ایک شہر میں رہنا ہے تو ہماری جو معاشرت ہے، طریقے انصاف ہے، کاروبار کا طریقہ ہے، لین دین ہے، رشتہ داریاں ہیں، بیاہ شادیاں ہیں، یہ تو ہم مل جل کر کریں۔ اتنی رعایت اب کریں کہ آپ اپنے اللہ کی پوجا کریں، ہمارے بتوں سے آپ نہ چھیڑیں، ہمارے بتوں کو آپ غلط نہ کہیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کرنے دیں، اور یہاں مل جل کر گزارا کریں۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب عطا فرمایا ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ مجھے نہ تمہارے کسی بت سے کسی نفع کی امید ہے، نہ خود تم سے کسی نفع کی امید ہے۔ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام سے منہ موڑ کر کیا ہم ایسا کام کریں، ایسے لوگوں کی غلامی کریں، ان افراد سے مدد چاہیں جو خود محتاج ہیں، خود مخلوق ہیں، اپنے خود وجود کو قائم رکھنے میں محتاج ہیں، اپنی ذات میں محتاج ہیں، اپنی صحت برقرار نہیں رکھ سکتے، اپنا جو تم نے بت بنائے ہوئے انہیں کوئی توڑ دے یہ اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے، تو ہم ہمارا بھلا کیا کریں گے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ تو پتھر تھے، کسی نے ان پر تیشہ چلایا تو یہ بت بن گئے۔ اگر اسی پتھر کو دیوار میں لگا دیا جاتا تو وہ دیوار کا پتھر ہوتا، دروازے پہ گاڑ دیا جاتا، لوگ اوپر سے گزرتے رہتے، تراش کے تم نے بت بنا دیا۔ تو ان سے امید رکھنا فضول بات ہے۔ جو تم بات کر رہے ہو
یہ اصولاً بھی عقل انسانی بھی اسے سمجھتی ہے کہ یہ فضول بات ہے، یہ کوئی کرنے کی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات بڑی نازک سی بھی ہے اس آیہ کریمہ میں کہ یہ جو مجسمے ہیں، بت ہیں، پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں، مٹی کے ہوں، یہ تو نظر آتے ہیں کہ ان کی پوجا تو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شرک کا انداز ہے جسے شرک خفی لکھتے ہیں علماء، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی سے بھی نفع کی امید رکھی جائے یا اس کے نقصان سے ڈرا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ مثلا کہ اللہ کی اطاعت تو نہیں کرتا لیکن کسی حاکم کی اطاعت ضرور کرتا ہے کہ یہ مجھے نفع دے گا یا میں بات نہیں مانوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک چیز حرام کر دی ہے، وہ حاکم کے کہنے پر اس پر عمل کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہوگا۔ یہ جو ہم پورے ملک میں مسلمان بڑے دھڑلے سے سود کھا رہے ہیں، بینکوں سے، ڈاک خانوں سے، بلکہ یہاں میں نے دیکھے لوگ بینک میں شرح سود کم ہے، ڈاک خانے میں زیادہ ہے۔ سنی بات ہے، اللہ پناہ دے، تو سنی بات ہے تو لوگ بینک سے پیسے لے کر ڈاک خانے میں جمع کرتے ہیں، شرح سود زیادہ ہے۔ اب پوچھا جائے سود کیوں کھا؟ بھائی نظام ہے، حکومت کا ہے، ہم نظام تو نہیں بدل سکتے، جو نظام ہے ملک میں ہمیں اسی کے مطابق رہنا ہے۔ لیکن جو سود نہیں کھاتے کیا وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے؟ ان کا گزارا نہیں ہو رہا؟ ایسے بھی تو اللہ کے بندے ہیں جو کبھی نہ بینک سے سود لیتے ہیں نہ ڈاکخانے سے لیتے ہیں، ان کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے اور اچھی دے رہا ہے، ان کا گزارا بھی تو ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ سود حرام ہے اور وہ حرام کھا رہے ہیں، نہیں، یہ حکومت کی خوشنودی اور حکومتی غلط نظام کا سہارا لینا شرک خفی بھی ہے کہ آپ نے ان کو وہ منصب دے دیا جو اللہ کو سزاوار تھا۔ اللہ نے اس بات سے روکا، آپ نے کسی کے کہنے پر اس بات کو اختیار کیا تو اس کا حرام ہونا اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ یہ ایمان میں خلل بھی لائے گا، شرک بھی ہوگا۔ تو یہی جواب اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب انہیں یہ کہہ دیجئے کہ تم تو ما سوی اللہ سے، اللہ کے علاوہ غیروں سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہو اور ہمیں یہ دعوت دیتے ہو کہ ہم بھی اس میں تمہارا ساتھ دیں اور ان سے نفع کی امید رکھیں جو نہ ہمارا کوئی سنوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، جو خود مخلوق ہیں، اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ پتھر کا بت ہے، توڑ دو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لکڑی کا ہے، آگ لگا دو جل جائے گا، مٹی کا ہے ٹوٹ جائے گا، اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جب اللہ کریم نے ہمیں اپنی توحید سے آشنا کیا اور ہدایت کے رستے پہ چلنے کی توفیق دی تو ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو مثال ایسی ہوگی اگر کوئی دین برحق کو، اسلام کو چھوڑ کر کافرانہ احکام پہ عمل کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ فرمایا یہ تو ایسی بات ہے جیسے کسی کو شیطان نے یا جن نے پکڑ لیا ہو اور وہ پاگل ہو گیا ہو اور ویرانے میں دھکے کھاتا پھرتا ہو، اسے اپنے نفع نقصان کا ہوش ہی نہ ہو، یہ تو کوئی ایسی مثال بن جائے گی۔ اللہ ہدایت نصیب کرے تو بندہ گمراہی کی طرف کیوں جائے؟ اور پھر اسے اس کے کچھ دوست سیدھے راستے کی طرف بلاتے بھی رہے تو چونکہ اس شیطان نے یا جن نے اس کا دماغ مختل کر دیا ہے، اس کے حواس مختل کر دیے ہیں، اسے بھلے برے کا ہوش ہی نہیں رہتا، وہ ہدایت کی طرف یا رستے کی طرف کیسے آئے گا؟ اس کے تو راہ پر آنے کی امید ہی نہیں ہے۔ آپ انہیں فرما دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کریم نے متعین کر دیا۔
اور یہ بڑے مزے کی بات ہے، یہ باتیں بڑی نازک بھی ہیں، لطیف بھی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، الحمدللہ اللہ یہ ہمارا ایمان قبول فرمائے اور ہمیں حضور کی امت میں شمار فرمائے، دنیا میں آخرت میں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ پناہ دے، اللہ کے ساتھ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا مانا جائے، اور اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی کی رضامندی کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، اس امید پر کہ اس سے مجھے نفع ہوگا یا بات نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا، تو یہ شرک ہے۔ جو شرک کرتا ہے اس کا یہ دعویٰ رہ جاتا ہے میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، حقیقتاً وہ مانتا نہیں، اس کا ایمان بالرسالت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے توحید باری کو نہیں مانا اس نے محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا، چونکہ آپ کی بعثت ہوئی ہی اللہ کی ذات اور صفات سے مخلوق کو آگاہ کرنے کے لیے، تو جو بنیادی بات ہے اس سے جو پھر گیا وہ امت میں کہاں رہا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب مانا؟ یہ بڑا نازک سا رشتہ ہے بندے کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ۔ یہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں توڑ سکتی، لیکن اتنا نازک ہے کہ بندے کا اپنا احساس و شعور اسے پل بھر میں توڑ دیتا۔ ذرا سی آمیزہ شائی اللہ کو تو کسی کی احتیاج نہیں ہے، اسے تو کوئی ضرورت نہیں، سارے لوگ اس کی عظمت کے گن گاتے رہیں، اس کی شان بڑھ نہیں جائے گی، سارے اس کا انکار کر دیں اس کی شان کم نہیں ہو جائے گی۔ جو بھی نتیجہ آئے گا وہ بندے پر آئے گا، مانے گا تو عزت پائے گا، انکار کرے گا تو ذلت اٹھائے گا، اثر جو بھی آئے گا وہ بندے پر آئے گا۔ اللہ کریم تو مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی شان تو جو ہے وہ ہے۔ سو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم مشورہ دے رہے ہو کہ لین دین میں، کاروبار میں، معاملات میں تمہارے ساتھ سمجھوتا کر لیں، تو اللہ نے صرف ہمیں اپنی توحید ہی تو نہیں بتائی، اس نے تو ہمیں زندگی کا پورا نصاب دیا ہے، اور یہی عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں، حقیقی عبادت یہ ہے کہ روزمرہ کے امور میں اللہ کی اطاعت کی جائے۔ یہ تو جو اللہ نے صلاۃ عطا کر دی، یہ تو اس کا احسان ہے، رمضان عطا کر دیا یہ اس کا احسان ہے، نوافل پڑھنے کی توفیق ہوئی، روزہ رکھنے کی، یہ حج کرنے کی، یہ اس کا احسان ہے۔ یہ عبادات ہوتی ہیں، ان کا ثمر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کا پتہ چلتا ہے میدان عمل میں، کہ میدان عمل میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ جو ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، میں اس سے اعراض کرتا ہوں، یہ غلط العام ہو گیا ہے، یہ اصل صلاۃ ہے، اسے نماز کہنا نہیں چاہیے، چونکہ نماز آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے تھے فارسی میں اسے، پرشین میں، یہ ایران میں تھے، اسے نماز کہا کرتے تھے۔ جو عبادت آتش پرست آگ کی کرتے تھے اس عبادت کو نماز کہا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اردو میں جب ترجمہ ہوا تو صلاۃ کا ترجمہ نماز سے کر دیا گیا، اور یہ غلط العام ہو گیا۔ میں اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں وہ مفہوم ہے جن کو نہیں پتہ اللہ سب کو معاف کرے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ عبادات کا حکم دیا، عبادات اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی، اس تعلق کا پتہ میدان عمل میں چلتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ صلاۃ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے،
یعنی اللہ سے اتنا تعلق بن جاتا ہے کہ عام زندگی میں بے حیائی کرنے سے بندہ رک جاتا ہے، برائی کرنے سے رک جاتا ہے. اسے پتا ہے ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے برائی نہ کروں، خلوت میں کر لوں، نہیں، اسے ہر جگہ حضور حق نصیب ہوتا ہے، وہ برائی سے رک جاتا ہے. تو عبادات کا حاصل ہے کہ عملی زندگی میں، لین دین میں، بول چال میں، تعلقات میں، دوستی دشمنی میں، شادی بیاہ میں، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بیوی بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے، وہ راہ حق میں خرچ کر رہا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو شرعاً بیوی کا نان و نفقہ اور بچوں کا نان و نفقہ تو اس پہ واجب ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی صدقہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا تو اللہ کی اطاعت کرنا ہی عبادت ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی صدقہ ہے، اور اللہ نے اسے حکم دیا کہ بیوی بچوں کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، تو جب اس کی تعمیل ارشاد کرتا ہے تو عبادت تو ہو گئی. ہر کام یا اللہ کی عبادت ہے یا اللہ کی نافرمانی. زندگی کا ہر کام، اصل بات چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر بڑی باتوں تک جاتی ہے، جس سے ہم کچھ نہیں نہ سمجھتے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں عمرہ کر آیا ہوں، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اگلے آ کے پھر شروع کر دیے. اس طرح بات نہیں چلتی، اس طرح گناہ معاف نہیں ہوتے. گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بہت مہربانی کی میری امت پر کہ کوئی زندگی بھر غلط کرتا رہا، جب بھی اسے احساس ہوا اس نے توبہ کی، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن توبہ کیا ہے؟ رسالہ کشیریہ میں بہت لمبا سا باب ہے توبہ کا، اور اس پہ بڑی خوبصورت بحثیں ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کے دل میں جو کچھ کر چکا ہے اس کے متعلق ندامت آ جائے، اس کے قلب میں وہ شرمندگی آ جائے کہ میں نے آج تک جو کچھ غلط کیا بہت زیادتی کی. دوسرا وہ عہد کر لے کہ آئندہ میں کوئی ایسا گناہ جس سے توبہ کر رہا ہوں یہ کام آئندہ زندگی میں نہیں کروں گا، اور اس پر کاربند ہو جائے. یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں ہے کہ چلو عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، نئے شروع کر دیے. یہ توبہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا الندم توبہ. توبہ اس ندامت کا نام ہے جو کسی کے دل میں جا گزی ہو جائے کہ میں نے جہاں جہاں اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، میں نے بہت برا کیا. اسے شرمندگی ہو، اپنے آپ سے شرمندگی ہو کہ ایک عاجز مخلوق ہو کر میں ایک جو کبھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے ایک قطرے سے بندہ بنا دیا، انسان بنا دیا، خون سے، گوشت سے، ہڈیوں سے، چمڑے سے. میں ایک بے بس بچہ پیدا ہوا تھا، اس نے مجھے کڑیل جوان بنا دیا، مجھے علم عطا فرمایا، مجھے روزی کے ذرائع عطا فرمائے، مجھے ادب و احترام عطا فرمایا، معاشرے میں میری عزت بنائی، مجھے گھر دیا، والدین دیے، بہن بھائی دیے، اولاد دی، اور میری بہترین تربیت فرمائی، مجھے رزق دیا ساری عمر. میں اس اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور میں اس رسول کی نافرمانی کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے اللہ سے ہم سخن کر دیا تھا، اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا تھا. جہالتوں میں، غفلتوں میں، گناہوں میں آلودہ زندگی سے اٹھا کر مجھے اللہ کے حضور کھڑا کر دیا، اور فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے. کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، جس نے مجھے معبود برحق کے روبرو کر دیا، اور میں اپنی گزارشات ایک عاجز آدمی ہو کر براہ راست رب العالمین سے کر رہا ہوں، پھر میں اس کی نافرمانی کرتا رہا. تو یہ صرف نماز روزے پہ بات نہیں رکتی، بات عملی زندگی کی ہے. نماز روزے سے تو مشرکین مکہ بھی روکنے نہیں آئے تھے کہ آپ
صلاۃ نہ ادا کریں یا روزہ نہ رکھیں یا اپنے اللہ کی، وہ کہتے تھے آپ اپنے اللہ کو مانو، جس طرح کی عبادت چاہتے ہو کرو، جس طرح کی ہم کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمارے معبودوں کو غلط نہ کہو، ہمارے طریقے عبادت کو غلط نہ کہو، اور لین دین، معاملات، کاروبار حیات، شادی بیاہ، یہ تعلقات، اس میں ہم آپ مل کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام سمجھوتوں کا دین نہیں ہے، یا اللہ کی اطاعت ہوگی یا نافرمانی ہوگی، دو میں سے ایک خانے میں بندے کا نام لکھا جائے گا، یا اطاعت شعاروں میں یا نافرمانوں میں، اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس دین ہے نہیں، تم نے گھر بیٹھ کر گھڑ لیا ہے، یہ بندوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بندوں کے ساتھ سمجھوتے ہو سکتے ہیں۔ جو رائے بندوں کی ہو اس میں دو گروہ ہو جائیں، ان میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں غلطی پہ ہو سکتے ہیں، کچھ لو کچھ دو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملے میں کچھ لو اور کچھ دو نہیں، اللہ اور بندے کے تعلق کی ایک ہی قسم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کا حکم مانے، اللہ کا فرمان بردار ہو، اللہ خیر صلی اللہ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور فرمایا تم بیوقوف ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جب اللہ نے ہمیں دین عطا کر دیا، دین برحق دے دیا، اسلام عطا کر دیا، بعد از ہدان اللہ، جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو پھر ہم تمہارے ساتھ سمجھوتے کریں گے۔ یہ تو وہی بات ہے جیسے کسی کو جن یا شیطان پکڑ کر پاگل کر دے، وہ جنگل میں ویرانے میں نکل جائے، جھاڑیوں میں الجھتا پھرتا ہو، کپڑے پھٹ جائے، وجود زخمی ہو جائے، اور اسے لوگ بلاتے رہیں کہ بھئی اس طرف آ جاؤ، سلامتی ادھر ہے، راستہ یہاں ہے، ہم سڑک پہ کھڑے ہیں، لیکن اسے ہوش ہی کوئی نہ ہو اور ویرانے میں دھکے کھا رہا ہو۔ یہ کوئی عمدن تو اس طرح نہیں کرتا، کوئی جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور انہیں فرما دیجئے طے شدہ بات جس میں کوئی لچک نہیں، کل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کریم نے بتا دیا، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آج کا معاشرہ سمجھوتوں پہ چل رہا ہے، دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، اور دین صرف عبادات کا نام نہیں، بندے مومن کا ہر لمحہ ہر عمل دین ہے، یا اطاعت گزار ہے یا نافرمانی کر رہا ہے، زندگی کے ہر عمل میں یا اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے نے کسی پوچھا تھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے، انہوں نے فرمایا میں کیا نصیحت کروں گا، تم اپنے لیے خود ناصح بن جاؤ۔ حضرت کیسے؟ فرمایا ایک دن صبح اٹھو تو ایک کاپی اور قلم لے لو، جاگنے سے لے کر سونے تک جو جملہ منہ سے نکلے وہ لکھ لو، جو کام کرو وہ لکھتے جاؤ۔ رات کو سوتے وقت اس پر نظر دوڑا لینا کہ تم نے ایک عاجز بندہ ہو کر کتنے کلمات حق کہے اور کتنا باطل منہ سے نکالا، کتنے کام اتباع رسالت میں کیے اور کتنے کام حضور کے احکام کے خلاف کیے، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ تم کہاں کھڑے۔ میری نصیحت کیا کرے، مجھے کیا خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو، تمہارے معاملات کیسے ہیں مجھے تو نہیں پتا، تم اپنا۔ اور یہی بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت سے پہلے اپنا حساب کرو جس وقت حساب لیا جائے گا، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ تو فرما دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرما دیجئے سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے بتا دیا۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کریم کے احکام کو تسلیم کریں۔ بات ختم ہو،
بحیثیت مسلمان ہماری زندگی صبح سے شام اور پیدا ہونے سے مرنے تک ہماری زندگی کا ایک ہی سلیقہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور بات کریں. اس میں کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے. اس میں مشکل آئے، اس میں آرام آئے. اگر مشکلات آتی ہیں تو کیا کفار پر نہیں آتی؟ اگر کوئی کفر بھی کرتا ہے، مصیبتیں بھی سہتا ہے، تو اس سے تو کروڑ درجہ وہ اچھا ہے جو حق پہ قائم ہے اور مصیبت سہ لیتا ہے. اگر موت آ جاتی ہے اس میں تو موت ویسے نہیں آئے گی. اگر کوئی کافر ہو جائے تو وہ نہیں مرتا. اگر کوئی کافر ہو جائے تو وہ بیمار نہیں ہوتا. اگر کوئی کافر ہو جائے تو اس پر دنیا کے آلام اور سختیاں اور مصیبتیں نہیں آتی. تو کافر ہو کر مصیبتیں بھگتنے سے اگر دین کی راہ میں مصیبتیں ہیں تو یہ تو قرب الہی کا سبب بنیں گی، خطا کی معافی کا سبب بنیں گی. اللہ کریم اس میں ان کا اجر عطا فرمائیں گے. اگر کوئی مارا جائے گا تو شہید کہلائے گا. سو فرمایا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے لنسلم لرب العالمین، کائنات کا جو پروردگار پالنہار ہے ہم اس کی بات مانیں. ہمارے لیے صرف زندگی کا ایک راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس نہیں ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادات کو قائم کریں. اقامت صلاۃ یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف آپ صلاۃ ادا کریں بلکہ آپ کے تو فعل صلاۃ کا نظام قائم ہو. لوگ آپ سے صلاۃ سیکھیں، لوگ آپ سے اس کے فضائل سمجھیں، اور لوگ آپ کے ساتھ بے شمار لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. یہ ہوتی ہے اقامت صلاۃ. اپنی صلاۃ ادا کر لینا تو مشکل نہیں ہے، پورے صلاۃ کے نظام کو متعارف کرانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ صرف تبلیغی جماعت پہ فرض نہیں ہے کہ وہ بتاتے رہیں، ہم میں سے ہر ایک پہ واجب ہے کہ جہاں تک اس کی بات سنی جاتی ہے، گھر میں صحیح، بیوی بچوں میں صحیح. ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے ہر بندہ ایک درجہ اختیار رکھتا ہے. حکمران ہے، رائن بادشاہ ہے، رائی ہے، اور نہیں تو اپنے بچوں پر تو اس کا اختیار ہے. تو جس حد تک اس کا اختیار ہے اس کے بارے بھی اسے جواب دینا پڑے گا، صرف اپنے عبادات کا نہیں جو اس کے دائرہ اختیار میں ہے. کیا بچوں کو اس نے صلاۃ سکھائی، حلال حرام بتایا، اللہ کی عظمت سے آشنا کیا، نبی کی صداقت کے دلائل بچوں کو سکھائے، بیوی بچوں کو بھی حلال حرام، نیک بد، اچھے برے کی تربیت کی اور کوشش کی کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت کرے. فرمایا یہ بھی تم سے حساب لیا ہے. جو تمہاری ذمہ داری میں ہے اس کے بارے اس سے بھی پوچھا جائے گا. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں. وَاتَّقُوهُ، عبادت سے تقوی نصیب ہوتا ہے، تقوی حاصل کریں. تقوی کا مفہوم ہمارے یہاں بھی اس قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو. ہمارے یہاں کتابوں میں تراجم میں تقوی کا مطلب ڈر لکھ دیتے ہیں، لیکن ڈر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. آدمی دشمنوں سے ڈرتا ہے، یہ بھی ایک ڈر ہے. کسی موذی جانور سے ڈرتا ہے، یہ بھی ایک ڈر ہے. گندا پانی نہیں پیتا، بیماری سے ڈر ہوتا ہے کہ اس میں تو بڑے ہیں جراثیم ہے، بیمار ہو جاؤں گا. چور کا ڈر ہوتا ہے، ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے. یہ سارے ڈر ہیں. ایک اور ڈر بھی ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے تعلقات کے ٹوٹنے کا. ہمارا کسی کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے، بڑا محبت ہے، اس سے پیار ہے، بھائی ہے، باپ ہے، دوست ہے. اب وہ امریکہ میں بیٹھے، ہم یہاں بیٹھے. چلو اور نہ سے ایک ہی مثال لے لو، الیکشن آ جاتا ہے جی، ایک پارٹی آ جاتی ہے، ووٹ مجھے دو، تمہارے گھر کے 20-25 افراد ہیں جی، یہ 20-25 ووٹ ہمیں. دوسری پارٹی آ جاتی ہے، بندہ سوچتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار میرا بھائی ہوتا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں،
مشرق وسطیٰ میں، جاپان میں اس سے بات کروں گا، میں اس کی ناراضگی نہیں اٹھا سکتا، میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں اس سے بات کروں گا، اس نے جدھر کہہ دیا ادھر دے دوں گا۔ یہ اندیشہ ہوتا ہے تعلقات کے ٹوٹنے کا۔ تقویٰ وہ تعلق ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہو جائے اور بندہ یہ سوچے کہ اگر یہ کام میں نے کیا تو کہیں میرا اللہ سے تعلق جو ہے اس پہ کوئی خلل تو نہیں آئے گا۔ اس تقوی کو ڈر کہتے ہیں، یعنی ڈر کی یہ قسم کہ رب العالمین سے ایسا تعلق بن جائے کہ بندہ بات کرتے ہوئے بھی رک جائے کہ میں کون سا لفظ منہ سے نکالنے لگا ہوں، اس سے اللہ کریم خفا تو نہیں ہو جائیں گے۔ کام کرتے ہوئے بھی یہ سوچے کہ جو میں کرنے چلا ہوں اس سے اللہ کریم ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ حاصل ہے عبادات کا۔ سو فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، ایک نظام بنا دو، تمہارے ملنے جلنے والے، تمہارے دوست احباب، تم سے پڑھنے والے، تمہارے شاگرد، ہر کوئی صلاۃ پہ قائم ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ صلاۃ ادا کر لینا تو ذاتی ہوگی، وہ تو ادا ہو گئی نا، اس کا قائم کرنا میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ اس کا پورا نظام قائم کہ آپ سے ملنے جلنے والے بھی نمازی بن جائیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، آپ کی بات سننے والے بھی اللہ کی عظمت سے آشنا ہوتے چلے جائیں، یعنی اسے بحیثیت ایک زندگی کے عمل کے معاشرے میں پھیلاؤ، قائم کرو اسے، اور واتقوہ، اور اللہ کا تقوی حاصل کرو، اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لو کہ جب کوئی کام سامنے آئے تو یہ سوچنا پڑ جائے کہ اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اس کے کرنے کی اجازت ہے، یا اس کا طریقہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو پھر کر لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو کہ کام چھوڑ سکتا ہوں، آمدن رک جائے، مصیبت آ جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن میں اللہ کے رسول سے بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا نا، لوگ کرتے ہیں نا کہ تم ناراض ہوتے ہو جو یار میری یہ مجھ سے زمین لیتے ہو لے لو، میں تمہارا مظاہرہ نہ صحیح کہیں اور محنت کر لوں گا، لیکن اس بھائی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے نا روز ہمارے سامنے۔ یہ تعلق جب اللہ سے بن جائے، یہ بنتا ہے عبادات سے، ذکر اذکار سے، اللہ کی اطاعت سے، سجدہ کرنے سے، رکوع کرنے سے، تلاوت کرنے سے، تسبیحات پڑھنے سے، درود پڑھنے سے، ذکر الہی کرنے سے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، اللہ کی عبادت کو قائم کرو، واتقوہ، اور اس کے ساتھ ایک رشتے الفت قائم کر لو جس کے ٹوٹنے کا اندیشہ تمہیں ہو، جو تم محسوس کرو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے رشتے الفت میں دراڑ آ جائے گی، اس میں خراش آ جائے گی، اور یہ الفت کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گی، دوبارہ جوڑو گے تو وہاں ایک گانٹھ پڑ جائے گی، پھر وہ سموتھنس نہیں رہے گی، وہ صفائی نہیں رہے گی جو پہلے تھا، ٹوٹ کر جڑے گا تو وہاں جوڑ لگ جائے گا۔ تو یہ توڑنے کی بات نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا تقوی حاصل کرو، اللہ سے ایسا رشتہ بنا لو کہ اس کے ٹوٹنے کا تصور نہ کر سکو، اس لیے کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہارا حشر اسی کی بارگاہ، تمہیں لوٹ کر اس کے سامنے جواب دینا ہے، کسی بادشاہ وقت کے سامنے نہیں، کسی وزیر کے سامنے نہیں، کسی اعلیٰ عہدیدار کے سامنے نہیں، کسی مال و زر کے مالک کے سامنے نہیں، کسی لینڈ لارڈ کے سامنے نہیں، تمہارا حشر ہونا ہے اللہ کریم کے سامنے، تمہیں وہاں جا کر جواب دہی کرنی ہے، لہذا اس معاملے کو درست رکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب اللہ 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 اللہ
الله. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔